اسی طرح سے حق کے داعیوں پر ظلم، یہ آپ کے نوٹس میں میں سمجھتا ہوں نہیں، لیکن شیخ صالح الفوزان نے جو نسخہ اختیار کیا ہے اس میں ہے قتل الذین یأمرون بالقسط من الناس، لوگوں کو انصاف پسندی کا حکم دینے والوں کو قتل کرنا، حق کے داعیوں کی دشمنی، یہاں تک کہ ان کی جان کے دشمن بن جانا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر جاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ایسے لوگ جو لوگوں کو انصاف پسندی کا، قسط کا، عدل کا حکم دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں خوشخبری سنا دو ایک دردناک عذاب کی، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان کو، اس میں ڈانٹ ہے اللہ کی طرف سے، سن لو خوشخبری ہے عذاب تمہارے، نبیوں کو قتل کرتے ہو، داعیوں کو، لوگوں کو جو خیر کی بات بتاتے ہیں، انصاف کا اور عدل کا حکم دیتے ہیں، ان کی جان کے دشمن بن جاتے ہو، تو تمہارے لیے عذاب تیار ہے، خوشخبری ابھی سے سن دو۔ یہ بھی جاہلیت ہے کہ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے حق کے داعیوں کے دشمن بن جانا، حتیٰ کہ ان کو زمین سے مٹا دینے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دینا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مشرکین یہود یہ چاہتے تھے کہ آپ کو زمین سے مٹا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب مشرکین نے مشورہ کیا ہجرت کے وقت میں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، یا اسی طرح سے یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی آپ کی۔ تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر دے دو، خوشخبری سنا دو۔ نمبر 106، باطل پر ایمان، الایمان بالجبت والطاغوت، جبت اور طاغوت پر ایمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، سورہ النساء۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، جو ایمان لاتے ہیں جبت پر اور طاغوت پر؟ جبت اور طاغوت کیا ہے؟ حسان ابن فائد کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا الجبت السحر، جبت سے مراد جادو ہے، جادو پر ایمان لاتے ہیں، والطاغوت الشیطان، طاغوت سے مراد شیطان ہے، اس لیے کہ سارے شرک کی اصل جڑ شیطان ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی مانی جائے اور لوگ اس کے بولنے پر بتوں کی عبادت کریں، تو جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے جاہلیت میں سے ہے، شیطان پر ایمان رکھنا۔ سیٹنزم دیکھیے، ایک مستقل دین کے طور پر لوگ اس کو مانتے ہیں، سب الٹا الٹا کرنا ہے، سب غلط ہوتے ہیں، کچھ غلط نہیں ہے، غلط صحیح ہے، تو شیطان کے پیروکار بننا، اس کو بطور دین اپنانا، اور جادو کرنا اپنی تجارت کے مقابلے میں دوسرے کی، اکثر اوقات جادو اپنے فائدے کے لیے دوسرے کے نقصان کے لیے ہوتا ہے۔ اب غور کریں جادو عموماً کیوں ہوتا ہے؟ فلاں کی بیٹی کا رشتہ نہ ہو، فلاں کی تجارت خراب ہو، فلاں کی طبیعت بیمار ہو جائے، فلاں مر جائے، اس طرح سے جادو کیا جاتا ہے۔ جادو میں اپنی جگہ ایک گندی ذہنیت ہوتی ہے، تو جو جادو اور شیطان پر، جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی جاہلیت میں سے ہے۔ جادو حرام ہے، جادو کفر ہے، جادو کا کرنا کروانا دونوں اسلام سے آدمی کو خارج کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے 107، کفر کو ایمان پر فوقیت دینا، کفر کو ایمان پر فوقیت دینا، کفر کی باتوں کو ایمان سے، دین سے، اسلام سے بہتر سمجھنا یا بتانا۔ تفضیل دین المشرکین علی دین المسلمین، مشرکین کے دین کو مسلمانوں کے دین سے بہتر ماننا، کہ اسلام کے مقابلے میں دوسرے دینوں کو بہتر مانا جائے۔ علی الاطلاق عموماً آدمی ایسا نہیں کرتا ہے، اسلام سے بہتر دوسرا، لیکن جزئی طور پر یہ اکثر ہوتا ہے۔ اپنے دین میں ایسا ہے، عیسائیوں میں کتنا اچھا ہے، اپنے دین میں ایسا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا ہے، یہودیوں کے ہاں دیکھو ایسا ہے، اگر اسلام میں ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے، بلکہ اپنے سے اچھا تو وہاں ہے۔
یا یہ کہنا مسلمانوں سے تو اچھے دوسرے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ جاہلیت۔ علی الاطلاق کیسے اچھے ہوئے وہ مسلمانوں سے؟ مسلمانوں میں اہل حق ہیں، ان میں کوئی اہل حق ہے؟ مسلمانوں میں نجات پانے والے ان میں کوئی ہے؟ حال کے اعتبار سے یہ اور بات ہے کہ کل کو اگر ہدایت وہ تو مسلمان ہو جائے گا، تو غیر مسلم نے کہاں ہوا ہو؟ لہذا مشرکین کے دین کو مسلمانوں کے دین سے بہتر ماننا یہ کفر ہے، یہ جاہلیت ہے۔ بعض سیکولر قسم کے لوگ اسلام کی بعض باتوں کو معیوب مانتے ہیں، قربانی اچھی چیز نہیں ہے، اور جانور ذبح کرنا کیسے ایک دم کاٹتے ہیں اور کڑپتا ہے جانور، اس سے تو اچھا ویجیٹیرینزم ہے، سبزی کھاؤ بس، کسی کی جان کو کوئی نقصان نہیں، اتنی ساری قربانی کرتے ہیں مسلمان، اس سے تو اچھا دوسروں کے یہاں پر عیسائیوں میں دیکھو کیسا لوگوں کو بانٹتے ہیں، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، کیک بانٹتے ہیں، بریڈ بانٹتے ہیں، گوشت بانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ جان کیوں اتنا؟ بعض لوگ دین کی بعض باتوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اسلام میں، پناہ دین میں یہ کفر ہے، یہ بھی جاہلیت ہے کہ دین حق کے مقابلے میں دین باطل کو ترجیح دی جائے، صلاح کے مقابلے میں فساد کو ترجیح دی جائے۔ اسی طرح سے 108 لبس الحق بالباطل، حق میں باطل کو ملا دینا، حق اور باطل کو آپس میں ملا کر لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دینا، آدھا حق بولنا تو آدھا باطل بھی بولنا، حق میں باطل کی آمیزش کرنا۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز 109 کتمان الحق کی مع العلم بھی، جانتے بوجھتے حق کو چھپانا، یہ دو چیزیں ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق میں باطل کو مت ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ دو چیزیں یہودی کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور اللہ کے جو احکام تورات میں تھے انہیں چھپا دیا ہے، بتاتے نہیں تھے، یا اگر بتاتے تھے کسی کے سامنے تو کہتے تھے ہاں، لوگ پوچھتے عرب میں ایک نبی آنے والا ہے نا، ہاں آج بھی ہے، ڈیوٹرونومی میں آج بھی ہے کہ میں اے موسیٰ تجھ جیسا تیری طرح ایک رسول ان کے بنی اسرائیل کے بھائیوں میں کھڑا کروں گا، آج بھی لکھا ہوا ہے ان کے یہاں پر ڈیوٹرونومی میں، استثناء کو کہتے ہیں۔ تو کہتے تھے کہ ہاں عرب میں آنے والا ہے لیکن یہ نہیں ہے، آدھا حق آدھا باطل، عرب میں ایک نبی آنے والا تھا، یہ بات صحیح ہے، کتاب میں ہے کہ عرب میں ایک نبی آنے والا ہے، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نہیں ہے، تو آدھا کچھ اعتراف کرتے تھے لیکن آدھا چھپا جاتے تھے، انکار کرتے تھے۔ لہذا اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط مت کر دو اور نہ حق کو چھپا جاؤ جبکہ تم جانتے ہو، حق تم سمجھ چکے ہو، جان چکے ہو، حق چھپانے کا انجام تم کو معلوم ہے، پھر بھی تم ایسا کرتے ہو، کتنی تمہارے اندر جرأت ہے۔ یہود کا کام ہے حق کو چھپانا، کتنی ساری حدیثیں ہیں، بعض اوقات آدمی جانتا ہے چھپا جاتا ہے، کیوں؟ لوگوں میں بیان کروں گا تو لوگ کہیں گے آپ کیوں عمل نہیں کرتے، آپ ان سنتوں پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے جس کے نتیجے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا یہ نہیں یہ مطلب ہے، لیکن وہ تفسیر چھپا جاتا ہے، دوسری تفسیر بیان کرتا ہے جو اس کے اپنے مفاد کی ہو۔ کئی باتیں جانتا ہے لیکن آدمی چھپا جاتا ہے، اور اگر بتاتا بھی ہے کہتا وہ ویسا نہیں ہے، یہ بہت گہرا ہے، تم نہیں سمجھ میں آئے گا، یا اس کا یہ مطلب ہے۔ لہذا حق کو چھپانا یا حق میں اپنی طرف سے باطل کو ملانا یہ بھی جاہلیت اور گمراہی ہے۔ اسی طرح سے نمبر 110 بلا علم اللہ کے بارے میں لب کشائی کرنا، علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بات کرنا، قاعدۃ الضلال،
شیخ کہتے ہیں قاعدۃ الضلال وہی القول علی اللہ بلا علم، گمراہی کا بنیادی سبب، بنیادی قاعدہ، ساری گمراہیوں کی بنیاد اللہ کے بارے میں بغیر علم کے گفتگو کرنا، چاہے اللہ کی ذات میں ہو، اس کی صفات میں ہو، یا اس کی شریعت کے بارے میں ہو۔ ساری مصیبتوں کی جڑ سی باطل عقائد کہاں سے آئے؟ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کی۔ حلال و حرام میں کنفیوژن کیوں آیا، بدعات کیوں آئی؟ اللہ کے دین کے بارے میں بغیر علم کی بات کی۔ تو کہتے ہیں قاعدۃ الضلال، ساری گمراہیوں کی جڑ اور قاعدہ اور بنیاد یہ ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حرام کر دیا ہے بے حیائی کو، چاہے وہ ظاہر ہو یا اس میں سے وہ جو چھپی ہوئی ہو، بے حیائی کی ہر قسم حرام ہے۔ والاثم والبغی بغیر الحق، اور اسی طرح سے گناہ اور سرکشی، ناحق دوسروں کے خلاف جارحیت، سب کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں اللہ کے ساتھ شریک کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جس کا تم کو علم نہیں، یعنی تم اللہ کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کرنے لگو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ حسین نے بھی یہ بات کہی ہے کہ آیتوں میں یا تو پہلے بڑی چیز آتی ہے، اس کے بعد چھوٹی 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 ہوتی جاتی ہے، الاہم فالمہم، کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، چھوٹی چیزوں سے ارتقا کرتے کرتے زیادہ بڑی چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ کہتے ہیں یہاں پر وہی بات ہے کہ باتیں برائی بتاتے بتاتے شرک تک بات گئی، لیکن اللہ نے شرک کے بعد بیان کیا کہ تم اللہ کے بارے میں بلا علم گفتگو کرو، اللہ کے بارے میں زبان کھولو ایسے معاملات میں جس میں علم نہیں۔ کہتے ہیں یہ شرک سے بھی زیادہ اشد ہے، اس لیے کہ شرک کا نقصان انسان کی اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، بلا شبہ یہ بہت سنگین بات ہے، لیکن اس کا نقصان اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، لیکن جب اللہ کے بارے میں بغیر علم کی بات بولتا ہے تو اس کی مضرت اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی ہے بلکہ دوسروں میں بھی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے، متعدی ہونے کے اعتبار سے، دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب ہونے کے اعتبار سے یہ چیز اور زیادہ بری ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو شرک کی بھی بنیاد یہی ہے، بھئی اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ سکتے نہیں، کیوں؟ رسی ہوتی ہے، لوٹا ہے، ڈول ہے پانی نکالنے کے لیے۔ اب اپنی طرف سے فلسفہ بتا کے دوسروں میں عام کیا اور پھر لوگ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، درگاہوں پہ جانے لگے۔ آدمی کچھ بولتا ہے اللہ کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، اللہ کے برابر کر دیتا ہے، اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں کبھی شریک کر دیتا ہے، یہ کلام کے نتیجے میں ہوتا ہے، سب چپ چاپ کچھ اشارے میں بات کرے گا ہوتا ہے۔ شرک آتا کہاں سے ہے؟ کوئی لوگوں کو شرک پر ڈالنے والا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ایک آدمی تنہا اگر شرک کرتا ہے یہ بھی برا ہے، بہت سنگین ہے، بہت بھیانک ہے، لیکن ایک آدمی اللہ کے بارے میں بغیر ان کے بات کرے یہ اور زیادہ بھیانک اس اعتبار سے کہ اس کی گمراہی دوسروں تک بھی جائے گی۔ یہی بات ابن قیم نے کہی، یہ بات شیخ حسین نے کہی۔ تو اس سورہ الاعراف کی آیت سے معلومات یہ بھی گمراہی ہے کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے آدمی بات کرے۔ نمبر 111، تضاد اور تشویش، کنفیوژن۔ دین میں کنفیوژن نہیں ہے، الدین یسر، چاہے عمل کے اعتبار سے ہو یا علم کے اعتبار سے ہو، دین اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے، انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اسلامی عقائد، اسلام کی باتیں، اسلام کے احکام انسان کی فطرت کے مطابق ہے، لیکن جب اپنی طرف سے آدمی باتیں گھڑتا ہے اختلاف آتا ہے، اختلاف آتا ہے کنفیوژن اور تشویش آتی ہے۔ کہتے ہیں التناقض الواضح لما كذبوا بالحق
كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في امر مريج. حق کے انکار کے نتیجے میں تناقض میں مبتلا ہو جانا، کانٹرڈکشن جس کو آپ کہتے ہیں. حق ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کی بجائے کہیں اور سے ہوتا، کسی اور کی طرف سے ہوتا، غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، تو اس قرآن میں بہت سا تضاد آتے ہیں، کانٹرڈکشن ان کو ملتا ہے، باتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی. تو حق آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے. لیکن جب انسان اپنی طرف سے کچھ باتیں گھڑتا ہے، اس کی اپنی بات خود سے ٹکرا جاتی ہے، کیونکہ یہ انسان کا خاصہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ کی بات سے ٹکراتی نہیں ہے. اللہ کے علم میں اور قول میں تضاد نہیں. کہتے ہیں جب انہوں نے حق کا انکار کیا تو پھر یہ کنفیوژن میں مبتلا ہو گئے. آپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے، کوئی کہتا تھا اس پر جادو ہوا ہے، دوسرا کیا کہتا تھا یہ جادوگر ہے. آپ سوچئے، یہ جادوگر بھی ہے، اس پہ جادو بھی ہوا ہے. ہر آدمی کا اپنا ایک گن ہے. وہ سماج کسی ایک چیز پر قائل نہیں ہے. کوئی کہتا شاعر ہے، کوئی کہتا کاہن ہے. تو ان کی باتیں آپس میں متضاد تھی، چاہے آخرت کے بارے میں. الذی هم فیہ مختلفون، اللہ نے کہا آخرت عما یتساءلون. قیامت کے بارے میں اللہ نے فرمایا جس کے بارے میں خود اختلاف میں. تو جب انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا آتا ہے؟ اختلاف اور تضاد بیان. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہاں پر جو آیت ہے اس نے کہا فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، بلکہ انہوں نے جب حق ان کے پاس آ گیا اسے جھٹلا دیا، بس وہ ایک الجھاؤ میں مبتلا ہے، کنفیوژن میں الجھ کے رہ گئے. مریض ابن عباس کہتے ہیں مختلف، اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. اور مجاہد کہتے ہیں کہ امر مریض ملتبس، التباس اور کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں. کلیئر بات نہیں ان کے پاس کوئی. حق چھوڑنے کے بعد آدمی کے پاس واضح بات نہیں ہوتی ہے. اسی لیے جتنے ایتھیسٹ ہوتے ہیں، اللہ کے وجود کو نہیں مانتے ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں شبہات ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، سوالات ہوتے ہیں، ان کے پاس جوابات نہیں ہوتے. ان کے پاس کنفیوژن ہوتا ہے، شکایتیں ہوتی ہیں. ان کے پاس واقعی اعتماد کے لائق بات نہیں ہوتی ہے. وہ خود اپنی ذات میں کنفیوز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ اگر حق نہیں مانے گا تو اس کا نتیجہ ہے کہ آدمی گمراہی میں پڑے گا. اور گمراہی کی اس لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نور ایک بیان کیا، ظلمات کئی بیان کی. فَجَعَلَ الظُّلُمَاتَ وَالنُّورَ، اللہ تعالیٰ نے فَجَعَلَ الظُّلُمَاتَ وَالنُّورَ، اللہ نے ظلمات پیدا کی اور نور. اندھیرے کئی ہوتے ہیں، نور ایک ہی ہوتا ہے. باطل کئی ہیں، حق ایک ہے. لہذا جو باطل میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ تعدد اور اسی طرح سے تفرق میں مبتلا ہو جاتا ہے. حق ایک ہوتا ہے. اسی طرح سے 112 وحی کے بعض حصے پر ایمان، کچھ حصے پر ایمان لانا، سیلیکٹیو بلیف. 112 الایمان ببعض المنزل دون بعض، اللہ کی طرف سے نازل شدہ میں سے محض بعض حصے پر ایمان لانا. دین میں سے کچھ چیزیں قبول کرنا اور کچھ چیزیں ڈراپ کر دینا. میں یہ کروں گا، یہ کروں گا. جیسے بعض لوگ روزوں میں کرتے ہیں، رمضان کے میں بڑے روزے رکھوں گا. یہاں تو سب کو رکھنا پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن ہمارے ملکوں میں آدمی فری ہوتا ہے، بزنس مین ہے بھائی، بیکار تھوڑی نہ ہے کہ روزے رکھے گا. بزنس میں ہے، بہت محنت کرتا ہے، کماتا ہے، کیا کرتا ہے؟ روزے نہیں ہیں آپ کو، پان کھا رہے ہیں آپ. آدمی کہتا ہے آخر جو آخری اشرے کے بڑے روزے ہیں تاپ والے، میں وہ رکھوں گا. تو بعض کو لینا، بعض کو چھوڑ دینا. ایمان میں سے بھی بعض چیزوں پر ایمان لانا، بعض جو عقل سے، جیسے میں نے پہلی مجلسوں میں کہا، جو چیزیں عقل سے ٹکرائیں، سائنس سے ٹکرائیں، ان کو چھوڑ دینا. بعض پر ایمان لانا، بعض پر نہیں. نمازوں میں بھی 5 نمازیں آپ نہیں پڑھتے ہیں، نہیں.
دن میں بزی رہتا ہوں، فجر میں جانے سے پہلے، جاب پہ جانے سے پہلے پڑھتا ہوں، رات میں لوٹتا ہوں تو عشاء کی پڑھتا ہوں. تو بعض کو ماننا، بعض کو چھوڑ دینا، یہ بھی جاہلیت ہے. اسی طرح سے 113 التفریق بین الرسل، رسولوں میں تفریق کرنا، یعنی صرف بعض رسولوں پر ایمان لانا، کچھ رسولوں پر ایمان لانا، کچھ کا انکار کر دینا، یہ جاہلیت ہے. ایمان اور ہدایت کیا ہے؟ سارے رسولوں پر آدمی ایمان لائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کر دیں، اللہ پر ایمان لائیں رسولوں پر نہ لائیں، یا بالعکس، یا رسولوں کی بعض باتوں پر ایمان لائیں اور بعض کو نہ مانیں، اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں، جس کی ایک مثال قرآن پر ایمان لانا، حدیث پر نہیں. رسولوں کی باتوں کو چھوڑ دینا، رسولوں کے اسوہ کو چھوڑ دینا، اور محض اللہ کے نازل کیے کو اس پر ایمان لے آنا. اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کرنا چاہتے ہیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اسی لیے تفسیر اللہ نے آگے کہا. کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان لائیں گے لیکن بعض پر نہیں، بعض کا انکار کریں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ بیچ کا ایک راستہ اپنا لیں. اولئک هم الکافرون حقا، اللہ نے فرمایا کہ یہ پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے بڑا ہی ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. ان آیتوں میں اللہ نے بتلایا کہ بعض لوگ اللہ اور اس کے رسول کا یا تو سرے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ نتیجہ وہی ہوا، رسولوں کی بعض باتوں کا انکار کر دینا رسولوں کا انکار ہے. نوح علیہ السلام کی قوم نے صرف نوح علیہ السلام کا انکار کیا، وہ پہلے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے. لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس پر تنقید کی، ان کا انکار کیا. ایمان والوں کا جملہ کیا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسله، ہم اللہ کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے. اب یہ نہیں کہتے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی یہودیوں کے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نصرانیوں کے ہیں، لہذا ہم ان کو نہیں مانتے. ہم نہیں بولتے ایسا. ہم کہتے ہیں ہم عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو سب کو مانتے ہیں، اور ان سے پہلے جتنے تھے اور جن کو ہم نہیں جانتے ان سب کو ہم مانتے ہیں. لہذا ان میں تفریق کرنا جاہلیت ہے. بعض رسولوں کو ماننا، بعض کو نہیں، یہ جاہلیت ہے.